अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के हवाले से मैं आज आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे जायचा पढ़ने की टेक्निक्स। जायचा कैसे पढ़ा जाता है और जायचे को किस तरीके से समझा जाता है, और जायचे पर नज़र पड़ते ही आपका पहला नुक्ता नज़र क्या होना चाहिए। आगाज़ करते हैं हम अपनी वीडियो का और बढ़ते हैं हम आगे की जाने। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं आपने गुज़िश्ता वीडियोस देखी हैं 12 बुर्जों के हवाले से, जिसमें से अभी 2 बुर्जों की वीडियोस मैं आने वाले 2-3 दिनों के अंदर 2 घरों की वीडियोस में आने वाले 2-3 दिनों के अंदर अपलोड करूंगा। 11वां घर और 12वां घर मैं अपलोड नहीं कर सका हूं, वो इंशाल्लाह आने वाले 3 दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा। आज हम बात करेंगे जायचा पढ़ने की टेक्निक्स के ऊपर। याद रख लीजिएगा, जायचा जब भी आप पढ़ेंगे तो उसमें हमें 12 घर मिलते हैं। 12 घरों में ज़िंदगी के तमाम जितने भी मसाइल हैं, जितने भी अमूर हैं, शादी, औलाद, पैसा, इज़्ज़त, वक़ार, शोहरत, काम, कारोबार, सेहत, सलामती, रिश्तेदारी, ताल्लुक़दारी, ससुराली मामलात, बहन भाइयों के मामलात, ये तमाम चीज़ें एक इस जायचे में होती हैं जिसको हम तारीख़ पैदाइश के हवाले से देख रहे होते हैं। तारीख़ पैदाइश के हवाले से हम जब भी जायचा बनाते हैं, याद रख लीजिएगा, सन बेस स्टडी तीसरे दर्जे पे की जाती है। आप कभी भी सन साइन को बुनियाद बना के अगर जायचा पढ़ेंगे तो यहाँ एक बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि सन साइन बेस जो है वो ना यूनानी है और ना ही हिंदी है। सन साइन का कोई वजूद नहीं था। अगर आप एक सदी पीछे चले जाते हैं तो ये 20वीं सदी में बरतानिया के शाही ख़ानदान के जो मुनज्जिम थे, उन्होंने ये नज़रिया पेश किया था और सन को बुनियाद बनाकर एक मखसूस तारीख, जैसे 19 फरवरी से लेकर के 20 मार्च तक, या 21 फरवरी से 20 मार्च तक, या 20 मार्च से 20 अप्रैल तक, ये मखसूस दर्जात को बना दिया गया और तमाम लोगों को इसमें समेट दिया गया। लेकिन इसका हकीकत से या नजूम की बेसिक्स से और नजूम की स्टडी से ताल्लुक़ उस हद तक नहीं है जितना हम सानवी हद पे इसको रखते हैं। याद रख लीजिएगा, जब भी जायचा आप सामने देखेंगे, आपकी पहली नज़र जो जाएगी वो आपके असेंडेंट पर जानी चाहिए कि इसका तुलुए बुर्ज क्या है। जिस वक्त ये बच्चा पैदा हुआ था, जिस वक्त ये फ़र्द इस दुनिया में आया था, उस वक्त मशरिक में कौन सा बुर्ज था जिसकी हुक्मरानी थी और उसका सितारा कहाँ था। ये आपका पहला नुक्ता नज़र होना चाहिए। याद रख लीजिएगा, किसी भी शख्स को पहचानने के लिए उसका चेहरा होना लाजमी है। अगर आपको कोई एक ऐसी लाश नज़र आ जाती है, कोई एक ऐसी मैयत नज़र आ जाती है जिसका चेहरा छुपा हुआ हो या गर्दन कटी हुई हो, या उसको चेहरे को मस्ख कर दिया गया हो, या चेहरा ख़राब हो गया हो, आप उस डेड बॉडी की ये नहीं कर पाएंगे कि ये डेड बॉडी किसकी है। इसी तरीके से, इसी मिसाल से याद रख लीजिएगा, बेसिकली जायचे का पहला घर आपकी जो है वो शनाख्त है। वो ये बताएगा कि आप क्या हैं, आपकी नेचर, आपकी फितरत, आपकी सोच, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरह का है। ये तमाम चीज़ें हमें जायचे का असेंडेंट बता रहा होता है। तुलु बुर्ज, ताले बुर्ज, असेंडेंट, पहला घर, ये चारों नाम इसी के हैं। जायचे का पहला घर ही बुनियादी तौर पर आपकी शनाख्त होती है और यही शनाख्त आपको बताती है आप क्या हैं। जायचे के सबसे पहले पॉइंट को अगर आपने देखना है, अगर आपने जायचा रीड करना है, तो याद रख लीजिएगा, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि उसके लिए आपको तजवीज़ ये करना है कि ये शख्स
کس برج سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ میری پیدائش کا وقت ظہر کے قریب تھا، میری پیدائش کا وقت طلوع آفتاب کے قریب تھا، فجر کے قریب تھا، یا امی بتاتی ہیں یا ابو بتاتے ہیں کہ آپ درمیانی شب میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ جو ان کانشیس ٹائم ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے ٹائم ہوتے ہیں کہ یہاں پر جب بھی کوئی شخص آپ سے ذائچہ بنانے کی بات کرے تو آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ پرفیکٹ ٹائم ہوگا جب آپ کے پاس پرفیکٹ ٹائم ہوگا، اور پرفیکٹ ٹائم میں بھی بعض اوقات 15-20 منٹ کی گنجائش نکل آتی ہے۔ میں یہ اپنی لائف کا آپ کو تجربہ بتا رہا ہوں، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب بروج چینج ہو رہے ہوں، آخری درجات پر ہوں، تو کسی پر کے لیے بھی برج کا ٹھپا لگانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اسکارپین ہے یا سیجیٹیریس ہے، یہ ایریز ہے یا ٹارس ہے، یا پھر جیمنائی ہے یا کینسر ہے۔ یہ بعض اوقات یہ معاملات ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اور سب سے پہلے آپ نے جو نوٹیفائی کرنا ہے وہ آپ نے ذائچے کے پہلے گھر کو نوٹیفائی کرنا ہے۔ ذائچے کا پہلا گھر بیسک آپ کی پرسنالٹی ہے، آپ کی ذات ہے، آپ کی شخصیت ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی وقار ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ پہلا گھر جو ہے دیگر 11 گھروں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ تمام 11 گھروں کی منصوبات جو ہوتی ہیں وہ پہلے گھر سے منسوب ہوتی ہیں۔ پہلا گھر آپ ہیں، آپ ہیں تو یہ دنیا داری ہے، آپ ہیں تو یہ تعلقات ہیں، یہ روپیہ پیسہ ہے، کام ہے، کاروبار ہے، یا دیگر دنیا کے معاملات ہیں۔ ان سب کا محور آپ کی ذات ہے، صاحب ذائچہ کی ذات ہے۔ تو سب سے پہلا کام آپ نے صاحب ذائچہ کی ذات کو کنفرم کرنا ہے۔ اب یاد رکھ لیجئے گا کہ پہلا گھر جتنا مضبوط ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، دیگر سیارگان اگر منفی بھی ہیں تو ایسا شخص حالات سے لڑ سکتا ہے۔ اس کے اندر اتنی صلاحیت ضرور ہوگی کہ وہ حالات سے مقابلہ کر سکے۔ اگر پہلا گھر ہی بیکار ہو، کمزور ہو، یا پہلے گھر کے اندر نحس سیارگان موجود ہوں، یا پہلے گھر کا مالک نحس گھروں میں جا کے بیٹھ جائے، تو یاد رکھ لیجئے گا ایسے شخص کی زندگی میں ہرڈلز، پریشانیاں اور مشکلات زیادہ آتی ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے پھر انسان ناشکرپن بھی کرتا ہے، اور بہت سارے معاملات بھی ایسے الفاظ بھی زبان سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے خدا بھی ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے گا پہلے گھر کو آپ نے دیکھنا ہے، چوتھے گھر کو دیکھنا ہے، 7ویں گھر کو دیکھنا ہے، 10ویں گھر کو دیکھنا ہے۔ لیکن یاد رکھ لیجئے گا چوتھا، 7واں، 10واں اس وقت تک آپ کو درست رپورٹ نہیں دیں گے جب تک آپ کا پہلا گھر کنفرم نہیں ہوگا۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے چائنا کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ آپ کو 10,000 قدم اگر اٹھانے ہوں تو اس کے لیے سب سے پہلا جو آپ کو کام کرنا ہوگا وہ پہلے قدم اٹھانا ہوگا، اور پہلا قدم اگر آپ نے درست سمت میں اٹھا لیا تو آپ کے لیے آگے والے قدم آپ کی منزل کی طرف ہوں گے۔ آپ کو بھٹکنا نہیں پڑے گا، آپ کو دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا۔ میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے ہیں کہ جس میں ایک شخص کو مدت سے کہا گیا کہ جی آپ ایریز ہیں، لیکن حقائق یہ ہے کہ جب ان کا برتھ ٹائم ریکٹیفائی کیا جاتا ہے اور ان کے وقت ولادت کی درست تشخیص کی جاتی ہے تو وہ بندہ پائسز نکلتا ہے۔ اب پائسز میں اور ایریز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ایک آتشی برج ہے، وہ ایک آبی برج ہے، وہ ایک متلون مزاج ہے، اور یہ ایک سخت مزاج ہے۔ یہ مزاج بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس کا شخص کا ذائچہ ایریز ہے یا یہ پائسز ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، دوسرے برجوں کی مثال لے لیتے ہیں، ہم کینسر کی طرف آ جاتے ہیں۔ کینسر اور ایریز یہ دونوں بھی جو ہیں واٹر سائن اور فائر سائن ہیں۔ لیو والے لوگ، اسد والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں، اور سوچ بچار کے گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ پیشانی ان کی کشادہ ہوتی ہے،
نرم دل بہت کم ہوتے ہیں، ورنہ اکثر آپ کو اسد افراد سخت دل ملیں گے۔ جبکہ اسی کے بالکل برعکس اگر ہم سرطان کی بات کریں گے تو سرطان والے بہت نرم دل لوگ ہوتے ہیں، اور اکثریت میں تا وقتے کہ میں یہ یہاں پر بغیر کسی ستارے کی موجودگی کے بات کر رہا ہوں، ورنہ اگر یہیں پر کوئی زحل بیٹھ جائے یا اور کوئی ایسا ستارہ بیٹھ جائے جو آپ کے پہلے گھر میں ہو تو وہ آپ کے مزاج میں تبدیلی لے آئے گا، اور یہ مزاج کی تبدیلی آپ کی شخصیت کو اچھے یا برے اثرات دیتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا پن پوائنٹ تھا کہ زائچہ ریڈ کیسے کیا جائے، زائچے کو پڑھا کیسے جائے۔ زائچے کی جب تک آپ نے پراپر ڈائگنوز نہیں کرنی ہے، جب تک اسینڈنٹ فکس نہیں کرنا ہے، آپ کی زائچے پر کی گئی ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ غور کیجیے گا، اس پہ دھیان دیجیے گا۔ اگلی کلاسز سے پہلے میں نے آپ کو یہ باتیں بتانا اس لیے بہتر طور پہ چاہیے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے بھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو مختلف لوگوں سے ایجوکیشن لیتے رہے ہیں، لیکن بیس پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ان کے پاس وہ وے آف ریڈنگ ہی نہیں ہے، وہ پڑھنے کا ذائچہ، پڑھنے کا اسٹائل ہی نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ آگے بڑھ کے کام کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے گا، اور دیگر علم سیکھنے والوں تک ہماری ویڈیوز کو پہنچاتے رہیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔